بسم اللہ والصلاۃ والسلام علی رسول اللہ اما بعد۔ واقعہ معراج پارٹ 2۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا سفر چل رہا ہے، بیت اللہ سے لے کر مسجد اقصی تک کا سفر ہے۔ راستے میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام سواری پر سوار ہے، ایسی قوم پر آپ علیہ الصلوۃ والسلام کا گزر ہوا کہ آپ نے دیکھا کہ چند لوگ ہیں جن کے ناخن تانبے کے بنے ہوئے ہیں اور وہ اپنے چہروں کو چھیل رہے ہیں، اپنے سینوں کو چھیل رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر غیبت کیا کرتے تھے، اس لیے ان کو آج جیسا سخت عذاب ہو رہا ہے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آگے بڑھے تو آپ ایسی قوم پر سے گزرے ہیں کہ جو نہر کے اندر تیر رہے ہیں اور پتھر کھا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کو کسی قسم کی راحت نہیں، نہ یہ جو ہے باہر نکل سکتے ہیں، نہ یہ پتھر کھانا روک رہے ہیں۔ تو آپ نے جبرائیل امین سے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا کہ یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو دنیا کے اندر سود کھایا کرتے تھے، انٹرسٹ کا مال کھایا کرتے تھے، آخرت کے اندر ان کو ایسا عذاب دیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ اور آگے بڑھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ بعض لوگوں کے سر پتھر سے کچلے جا رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ ان کے سر کچلے جاتے ہیں، جیسے پتھر ہٹتا ہے وہ پھر سر صحیح ہو جاتے ہیں، پھر پتھر سے سر کچلا جاتا ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ جبرائیل امین یہ کون لوگ ہیں؟ دنیا کے اندر ان کی کیا غلطی تھی؟ جبرائیل امین کہیں گے کہ دنیا کے اندر آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو نماز میں سستی کاہلی کرتے تھے، سستی کاہلی کے ساتھ پڑھتے تھے، ان کو آخرت میں ایسا عذاب دیا جائے گا۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جن کی شرمگاہوں پر چیتڑے لگے ہوئے ہیں، پورا لباس ان کو نہیں، اور یہ ایسے ہیں کہ یہ جہنم کے پتھر، زری اور زخوم جہنم کا درخت کھا رہے ہیں، اور یہ عجیب حال میں ہیں، یہ اپنے پیروں سے نہیں چلتے بلکہ اونٹ اور بیل کی طرح چل رہے ہیں، دونوں ہاتھ دونوں پیر کا استعمال کر کے چل رہے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی حالت دیکھی تو پوچھا کہ جبرائیل یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کے حبیب کو بتایا گیا۔ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جن کے اوپر زکوٰۃ فرض ہو چکی تھی، انہوں نے زکوٰۃ ادا نہیں کی ہے، وہ ایسے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا اور آگے بڑھے۔ کچھ آگے بڑھنے کے بعد آپ نے دیکھا کہ چند لوگ ایسے ہیں جن کے سامنے دو طرح کی ہنڈیاں رکھی ہوئی ہیں۔ ایک ہانڈی کے اندر ایک جو ہے پیالے کے اندر پکا ہوا اچھا گوشت رکھا ہوا ہے، ایک ہانڈی ایسی ہے جس کے اندر سڑا ہوا گوشت ہے۔ وہ لوگ پکا ہوا صاف اچھا گوشت نہیں کھا رہے بلکہ وہ سڑا ہوا گوشت کھا رہے ہیں۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام کو حیرت ہوئی۔ آپ نے پوچھا کہ یہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا کہ اللہ کے حبیب یہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں کہ جن کے گھروں کے اندر بیوی موجود تھی، اپنی ضرورت پوری کرنے کا جائز راستہ موجود تھا، لیکن یہ زانیہ کے پاس رات گزارتے ہیں۔ اور یہ آپ کی امت کی وہ عورتیں بھی ہیں جن کے پاس اپنی خواہش پوری کرنے کے لیے شوہر موجود تھا، لیکن وہ جو ہے کسی دوسرے سے اپنی خواہش پوری کرتے ہیں، تو یہ آخرت میں ایسے عذاب میں مبتلا کیے جائیں گے۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کچھ آگے بڑھے، آپ نے دیکھا کہ ایک لکڑی ہے اور اس کے قریب جو بھی چیز جاتی ہے تو وہ لکڑی اس چیز کو جو ہے یعنی ہلاک کر دیتی ہے، ختم کر دیتی ہے، اس چیز کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی ہے۔ تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا کہ کیا ہے؟ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کی امت کے وہ چور اور ڈاکو ہیں جو راستوں میں اور گھروں پہ لوگوں کو لوٹ لیتے ہیں۔ آپ علیہ الصلوۃ والسلام آگے بڑھے تو آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیکھا کہ آپ کو جو ہے ایک خوشبو محسوس ہوئی، انتہائی اچھی خوشبو۔ تو آپ نے پوچھا کہ خوشبو کہاں کی؟ تو آپ جبرائیل امین نے بتایا کہ جنت کی خوشبو ہے۔ کچھ آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا کہ
انتہائی خطرناک قسم کی بدبو ہے۔ تو آپ نے پوچھا کہ جبرائیل یہ کیا ہے؟ تو جبرائیل امین نے بتایا کہ یہ جہنم کی بدبو ہے۔ آپ علیہ السلام کچھ آگے بڑھے تو آپ نے دیکھا چند ایسے خوش نصیب لوگ بھی ہیں جو ایک ہی دن میں دانہ ڈالتے ہیں، وہ ایک ہی دن میں کھیتی اگ جاتی ہے، وہ ایک ہی دن میں اس کو کاٹ لیتے ہیں۔ تو آپ علیہ السلام نے پوچھا کہ کون لوگ ہیں؟ جبرائیل امین نے کہا کہ آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو جہاد میں شرکت کرتے ہیں، یا آپ کی امت کے وہ لوگ ہیں جو صدقہ خیرات کثرت سے کرتے ہیں، یہ ایسے ہیں کہ ایک ہی دن میں ان کو جو ہے بہت بڑا اجر ملے گا۔ تو آپ علیہ السلام نے یہ سارے احوال بیت المقدس پہنچنے سے پہلے دیکھے ہیں، اور آپ علیہ السلام اس کے بعد آپ بیت المقدس پہنچ گئے۔ اس کے بعد کا واقعہ 3rd پارٹ میں ہم بیان کریں گے۔